بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس اور فلسطین کے والی بنائے گئے تھے اور ایک عرصے تک بنے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں اور عمال کا امتحان کیا کرتے تھے کہ وہ کہیں ظلم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ان سے عدل و انصاف کی بنیاد چھوٹ تو نہیں گئی۔ دوسرے آدمیوں کے ذریعے بھی جانچ کراتے تھے اور خود بھی رات کو بھیس بدل بدل کر نکلتے تھے کہ مخلوق کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ غرض انہوں نے ایک خادم کو شام بھیجا کہ جا کر ذرا سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کی خبر لاؤ کہ کس حالت میں ہے، اور 500 درہم کی تھیلی دی کہ میری طرف سے ہدیے کے طور پر پیش کر دینا۔ مقصد جانچ کرنا تھا۔ خادم پہنچا۔ حال یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ فلسطین کے گورنر ہیں، اس متمدن ملک کے کہ جہاں کھیت اور پھل اور سبزہ زاروں کی کوئی کمی نہیں، مگر گورنر صاحب ایک خس پوش کچے سے مکان میں دروازے پر بیٹھے ہوئے رسیاں بٹ رہے تھے، بٹ کے پیٹ پالتے تھے۔ اس سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزر اوقات کرتے تھے، بیت المال اور خزانے پر دباؤ نہیں ڈالتے تھے۔ غرض خادم پہنچا تو کھڑے ہو گئے، بہت محبت سے ملے۔ خادم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا، بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو گورنر کی جانچ کر رہے تھے کہ گورنر صاحب نے امیر المؤمنین کی جانچ شروع کر دی۔ خادم سے کہا کہ عمر تو بڑا مالدار ہو گیا ہوگا، اس واسطے امیر المؤمنین ہے، خزانے اس کے تحت میں ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ جمع کر لیا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی زہد و قناعت قائم ہے جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قائم تھا، وہی جو کی روٹی، وہی پیوندوں کے کپڑے، وہی زہد، وہی قناعت۔ کہا الحمدللہ، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا کہ جو خزانوں پر قابض ہو کر بھی زاہد اور متقی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں مقدمات تو آتے ہوں گے، خوب جانبداریاں کرتا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی حمایت کرتا ہوگا، دوستوں کو جتاتا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریب کو اور امیر کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ریاست کے تمام افراد ان کی نگاہ میں یکساں ہیں، وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ کہا الحمدللہ، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا جو عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، کامل بھی ہے۔ غرض خادم تو امیر المؤمنین کی طرف سے گورنر کی جانچ کرنے آیا تھا، اور یہاں گورنر جانچ کر رہے ہیں امیر المؤمنین کی کہ ان میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خادم نے 500 روپے کی تھیلی پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور ہدیہ کے دی ہے۔ بس یہ دیکھتے ہی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ یہ مال عمر کے باپ کا ہے جو 1000 500 تقسیم کرتا ہے، اس کے باپ کا خزانہ ہے۔ خادم نے کہا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذاتی طور پر دیے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، عمر سرمایہ دار بن گیا ہے کہ 500 اور 1000 روپیہ ہدیہ کے طور پر بھیجتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض ہدیہ قبول کر لیا، مگر اس ہدیے کا حشر یہ ہوا کہ اپنے بدن سے چادر اٹھائی اور جہاں کوئی غریب گزرا چادر میں سے 2-3 بالشت کی ایک پٹی پھاڑ دی اور 10-20 درہم اس میں باندھ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ کوئی یتیم گزرا، پھر ایک پٹی پھاڑی
10-20 باندے اس کے آگے ڈال دیے۔ شام تک روپیہ بھی ختم ہو گیا اور گورنر صاحب کی چادر بھی ختم ہو گئی۔ آخر میں بیوی نے کہا، میرے ہاں کئی دن سے فاقہ ہے، کچھ مجھے بھی دے دو۔ تو خفا ہو گئے، 2-3 درہم پھینک دیے کہ تو بھی اگر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا چاہتی ہے تو بھر لے، تجھے مبارک ہو۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد خادم نے پیغام دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جی چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا کہ چلو۔ اسی وقت لاٹھی ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو گئے، 250 میل کے سفر کے لیے تیار ہو گئے، نہ اونٹنی نہ سواری، کہا بس چلو، اور پیدل ہی امیر المؤمنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی گئی کہ فلاں دن پہنچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر سے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ غصہ کیوں، لیکن سمجھ گئے کہ یہاں ہدیہ ہی کا اثر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شہر میں قیام گاہ پر بعد میں چلیں گے، پہلے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر لیں۔ چنانچہ سب تشریف لے گئے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر حضرت سعد ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمر کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں سے کاٹ دی تھیں، عمر پھر وہی پہنانا چاہتا ہے، اور 500 روپے ہدیے کے ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ میں اس منحوس دور خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے رو رو کر یہ دعا کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک میری حکومت میں سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے افراد موجود ہیں، اور جب یہ نہ رہیں تو میں بھی زندگی نہیں چاہتا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ چند ہی دن کے بعد سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور ان کے 20 دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ دولت پر قابض ہونے کے بعد اور ملکوں پر حکمراں ہونے کے بعد یہ زہد و قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی زہد و تقوی اختیار کرنے کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔